بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اللہم انطقنی بالہدی والحقنی بالتقوی اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ حجر کی آیت نمبر 88 ہے، 88۔ تو اس میں بڑا عمدہ جو ایک دو مطلب اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قرآن کے ایک چھوٹے سے باغیچے کی سیر ہم آپ کو کرانا چاہتے ہیں۔ فرمایا کہ دوسروں کے فائدے پر، دوسروں کو کے پاس جو مادی نعمتیں ہیں ان کی طرف نظر نہ بڑھاؤ۔ ولا تحزن علیہم، اور جو آپ کے پاس اگر وہ نعمتیں نہیں ہیں تو ان پر غمگین نہ ہونا۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے اپنا بازو جھکائے رکھو، ان کے ساتھ لطف و کرم رکھو، ان کے ساتھ اخلاق رکھو۔ تو اس کا جو مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر نمونہ والے نے لکھا ہے، جو 14 جلدوں کا مجموعہ ہے، خلاصہ ہے، 7 اہل سنت بھائیوں کی ہیں اور 7 اہل تشیع بھائیوں کی ہیں، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دوسروں کے وسائل پر نگاہ رکھنا انحطاط کا باعث ہے، تنزلی کا باعث ہے۔ بہت سے تنگ نظر افراد ایسے ہیں جو ہمیشہ اسی ٹوہ میں رہتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے۔ یہ لوگ مسلسل اپنی مادی حالت کا دوسروں سے تقابل کرتے رہتے ہیں، موازنہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ مجھ سے زیادہ مالدار ہے، میں کم ہوں، اس کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، میرے پاس کم ہیں۔ اور جب اپنے آپ کو کم پاتے ہیں تو رنج و غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو موازنہ کرتے ہیں، چاہے دوسروں نے یہ وسائل، یہ کم کی بات ہے، یہ مدعے کی بات ہے، یہ عظیم بات ہے، اور معاشرتی لیول پر آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے روحانی طور پر، کہ جب وہ مبتلا غم ہو جاتے ہیں کہ دوسروں نے یہ وسائل، یہ نہیں دیکھتے کہ دوسروں نے یہ وسائل اپنی قدر و قیمت کھو کر حاصل کیے ہیں، استقلال اور آزادی کو کھو کر حاصل کیا ہے، عزت نفس کو برباد کر کے حاصل کیے ہیں۔ ان باتوں کو نہیں دیکھتے، حالانکہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ اگر میرے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، ان کے پاس ہیں، تو انہوں نے یہ وسائل کیسے حاصل کیے ہیں؟ اگر انہیں عزت نفس مجروح کر کے حاصل کیے ہیں، استقلال کھو کر، آزادی کھو کر، کسی کی غلامی اختیار کر کے اور مختلف خوشامد کر کے اور مختلف انداز سے اس نے یہ حاصل کیے ہیں، تو اس پر آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ طرز فکر رشد کی کمی، احساس کمتری اور کم ہمتی کی نشانی ہے۔ یہ زندگی میں پسماندگی اور تنزلی کا سبب ہے، یہاں تک کہ مادی زندگی پر بھی اس کا بہت منفی اثر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ انسان ایسے گھٹیا اور نقصان دہ تقابل میں پڑے، اپنی فکری اور جسمانی صلاحیتوں کو اپنی رشد و ترقی کے لیے استعمال کرے اور اپنے آپ سے کہے کہ میں دوسروں سے کم تر نہیں ہوں اور کوئی وجہ نہیں کہ میں ان سے زیادہ ترقی نہ کر سکوں، میں کیوں ان کے مال و مقام پر آنکھ رکھوں، میں ان سے بہتر حاصل کر سکتا ہوں۔ کیونکہ مومن کی زندگی کا مقصد یہ مادی زندگی کا حصول نہیں ہے کہ وہ مادی نعمات کو حاصل کرے۔ ایک صحیح مومن، صحیح انسان مادی وسائل یا تو اس قدر چاہتا ہے جو اس کی روحانیت کے لیے مددگار ہوں، یا جس قدر اس کی آزادی اور استقلال کی حفاظت کر سکے، نہ کہ وہ حریصانہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے اور نہ ہی ان کے بدلے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، کیونکہ ایسا سودا آزاد اور بندگان خدا نہیں کرتے، آزاد کرتے جس میں دوسروں کے محتاج ہوں۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں من رما ببصرہ ما فی ید غیرہ کسر ہمہ ولم یکشف غیظہ، جو شخص اس پر نظریں جمائے رکھے کہ دوسروں کے پاس ہے، وہ ہمیشہ اس پر غمگین رہے،
اس کے دل کی آتش غضب کبھی نہیں بجھے گی. ہاں، وہ کبھی جو ہے نا خوش نہیں ہوگا. راہبر کی انکساری. اب جو دوسرا جملہ ہے کہ جو آیات قرآن میں بارہا پیغمبر اکرم کو نصیحت کی گئی ہے، وہ مومنین سے تواضع، مہربانی، نرمی اور ملائمت سے پیش آئیں، نرمی سے پیش آئیں. یہ امر پیغمبر اسلام کے لیے منحصر نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی وسیع یا محدود لوگوں میں راہبری کا فریضہ انجام دے رہا ہے، جیسے کوئی سیاسی ہے اپنی تحصیل کا، ضلع کا، کوئی عالم ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، ان کی راہبری کرتا ہے، ان کی مشکلات حل کرتا ہے، دینی دنیاوی طور پر ان کی مدد کرتا ہے، تو ایسا آدمی جو ہے تو اسے چاہیے کہ اس پر کاربند رہے، کیونکہ یہ حقیقی قیادت اور تنظیمی اصولوں میں سے ہے. اس لیے کہ ایک راہبر کا بہت بڑا سرمایہ اس کے پیروکاروں کا اسے محبت کرنا ہے. یہ بہت ہی عمدہ جملہ ہے کہ ایک راہبر کا جو سرمایہ ہے وہ اس کے پیروکاروں کی اس سے محبت ہے اور اس سے روحانی رشتہ ہے، اور یہ تواضع، ملنساری اور خیرخواہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے چاہیے کہ وہ اپنے پروبال ان مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے جھکا دے، ان سے نرمی سے پیش آئے، کشادہ رو ہو رہے، اور ان کے درمیان نظر کرنے میں بھی مساوات اور برابری کو ملحوظ خاطر رکھے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاشرتی قرآنی اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری جو پریشانی ہے وہ خوشی میں بدل سکے. اگر ہمارے پاس کم نعمتیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں اس پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے یہ نعمتیں کیسے حاصل کی ہیں. اگر اس نے عزت نفس گنوا کر حاصل کی ہیں، اس نے اپنے آپ کو برباد کر کے، اپنی آزادی کو برباد کر کے، اپنے استقلال کو برباد کر کے یہ حاصل کی ہیں، تو ہمیں یہ حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس یہ کم نعمتیں کافی ہیں جو ہماری خودداری کی حفاظت کر رہی ہیں، جو ہماری خود کفالت، خودداری اور ہمارے ضمیر کا سودے سے ہمیں بچا رہی ہیں. یہ ہمارے لیے کافی ہیں. اور ایک جو راہبر ہے اس کے لیے تو زیادہ اس باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ قرآنی اصول اگر انسان اپنا لے تو غریب آدمی کی جو پریشانی ہے وہ حل ہو جائے گی، اور وہ خودداری میں زندگی بسر کرے گا. وہ کسی کی نعمت پر آنکھ نہیں رکھے گا، بلکہ خود کمانے کی کوشش کرے گا اور حلال طریقے سے، اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آیت نمبر سورہ حجر کی 88 ہے. اس کو غور سے دیکھیں، سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آگے اس کو ثواب کے